بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اسلام میں اجتماعی معیشت، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الماعون میں ارشاد فرمایا وَأَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور فرمان خداوندی ہے لَيْسَ الْبِرَّ إِن تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ گویا یتیموں اور محتاجوں کی جو مدد نہیں کرتا وہ خدا اور رسول کا منکر ہے، اور جب تک کوئی فقراء اور محتاجوں کی مدد نہیں کرتا اس کی کوئی نیکی تصور نہیں کی جاتی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رات کاٹے اور وہ چیزیں اس کے علم میں بھی ہوں۔ نیز حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بستی میں کوئی شخص بھوکا سویا رہا تو اس بستی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول بری الذمہ ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ حقوق میں سب سے فائق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کے بعد مقدس حق جو اسلامی حکومت اور تمام افراد کو شامل ہے وہ افراد کی معیشت کی ضمانت ہے۔ اگر ضرورت بن پڑے تو کم حیثیت لوگوں پر بھی فرض عائد ہو جاتا ہے کہ اپنی ضروریات سے زائد ان لوگوں کو دے دیں جو واقعی اس مدد کے مستحق ہیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل عفو، سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں کا مطلب بھی یہی ہے۔ حضور علیہ السلام اشری قبیلہ والوں کی اس وجہ سے تعریف فرمائی ہے کہ جب کبھی سفر یا حضر میں غلہ کی کمی ہو جاتی تو تمام لوگ اپنا غلہ ایک جگہ جمع کرتے اور پھر اس کو تقسیم کر لیتے۔ چنانچہ یہ لوگ بھی مجھ میں سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں۔ اس ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جب اسے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تو تلوار لے کر لوگوں پر ٹوٹ کیوں نہیں پڑتا۔ اس ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری انتہائی خواہش ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضروریات کے کفیل بن جائیں، اور جب ایسا نہ ہو سکے تو اپنے خورد و نوش کو یکجا کر کے بقدر کفاف برابر تقسیم کر لیں۔ اسلام کے اقتصادی نظام کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نظام میں اولیت اس بات کو دی گئی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد کو بقدر کفاف ضروریات زندگی میسر آئیں۔ اس ضمن میں کلیتاً ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے آدمی اگر کمانے کے قابل نہ رہے تو بیت المال اس کی کفالت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بوڑھے یہودی کو مانگتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرما دیا۔ ایسا کرتے وقت اس کی نظر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر تھی انما الصدقات للفقراء والمساکین،
سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے بیان فرمایا اور وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ سورۃ الذریات آیت نمبر 19 میں یہ اللہ نے فرمایا۔ اس کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات بھی تھے کہ جو کوئی مقروض مرے یا یتیم بے سہارا اولاد چھوڑے تو اس کا قرض میں ادا کروں گا اور اولاد کی پرورش میرے ذمہ ہے۔ اسلام انفرادی طور پر بھی ایک مسلمان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دوسرے مسلمان بھائی سے خالی خولی محبت نہ رکھے بلکہ صاحب استطاعت اپنے محتاج بھائی کی مادی طور پر مدد کرے۔ فقہ اسلامی میں حق کے قرابت، حق ہمسایہ، سائل کا حق، مہمان کا حق، واجب صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ گویا کہ انفرادی طور پر اسلام تکافل اجتماعی کا داعی ہے اور حکومت پر اجتماعی معاشرت کے تحفظ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کوئی معاشرہ دین سے کتنا قریب یا دور ہے تو اس کے افراد کو دیکھیں کہ بقدر کفایت تک ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ اسلام ایسے تمول کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں بعض لوگ قوت لا جمود کو ترستے ہیں، بلکہ اسلام کی سیاست کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، جس طرح عبادت اللہ کا حق ہے، قوت لا جمود ہر فرد کا حق ہے۔ اور پھر جب معاشرہ میں ایسے فقراء نہ رہیں تو اس پر ثروت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ایسے ماحول کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لباس بالغانی لمنت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کے پیش نظر فرمایا تھا، میری یہ دلی خواہش ہے کہ میں لوگوں کی ضروریات کو پورے کیے بغیر دم نہ لوں۔ اس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن جب ایسا ممکن ہو تو پھر سب لوگ اسلام کے اندر اجتماعی معاشی تحفظ کے لیے زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی حکومت کے عہد اول میں زکوٰۃ کا مصرف فقراء کی مجرد حاجت روائی نہ ہوتا تھا، بلکہ زکوٰۃ اتنی مقدار میں دی جاتی جس رقم سے وہ شخص تجارت کر سکتا تھا، یا اگر کوئی صنعت وغیرہ جانتا ہو تو اس سے آلات وغیرہ خرید سکتا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں تک کہہ دیا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا 1 درہم وظیفہ مقرر کر دیا، اور جو بچہ بڑا ہوتا جاتا وظیفہ کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا۔ اسلام کے نزدیک زکوٰۃ یعنی اجتماعی کفالت کی ضمانت نماز کے بعد سب سے اہم رکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے مطابق ادخلوا فی السلم کافہ کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔